अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कल तहरीक इंसाफ की जानिब से परेड ग्राउंड में एक बड़ा जलसा हुआ। इमरान खान साहब ने उससे खिताब किया, रैली की क़यादत की, महंगाई, बेरोज़गारी, साजिश का बयानिया जो है वो दोबारा लोगों के सामने रखा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया। इमरान खान साहब ने बदस्तूर रियासती इदारों से अपील की कि वो मामलात में मुदाखलत करें और बेहतरी लाने के लिए उन्होंने कहा कि उनको अपना किरदार अदा करना होगा। खान साहब ने क्या कहा, सुनिए। इदारों को एक पैगाम दे रही है, अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो कि हम सबके हाथ से गेम ना निकल जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत के लोगों, सब कान खुल के सुन लो, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आसिफ जरदारी मुल्क की बीमारी सुन लो। खान साहब कहते हैं कि इदारों से कि वो अपना किरदार अदा करें, अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। उनका ये ख्याल है कि हुकूमत की तब्दीली के पीछे साजिशी थ्योरी और उसके जो मुहर्रकात थे वो ही असल वजह हैं और फौरी इलेक्शन की राह हमवार करने के लिए इदारे अपना किरदार अदा करें। लेकिन जहां वो इदारों से किरदार अदा करने की बात करते हैं, वहीं पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अंपायर्स को जानिबदार करार दे रहे हैं। क्या कहा, मजीद सुनिए। हमने मिलकर धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। ये जो इलेक्शन है पंजाब का, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली से जीतेंगे। अवाम इनके साथ नहीं है, अंपायर इनके साथ है। जी, अब दूसरी जानिब से जो है वो जवाबी कार्रवाई भी जो है वो शुरू हुई है। पंजाब के वजीर कानून मलिक अहमद खान ने इस चैलेंज का आज क्या गुज़िश्ता रोज क्या जवाब दिया, जरा वो सुनिए। हमें यकीन है कि ये बाई इलेक्शंस नहीं है, ये स्नैप इलेक्शंस हैं और इन स्नैप इलेक्शंस में 20 में से इंशाल्लाह लजीज कमोबेश 19 सीटों पर हम तकिया रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट्स रिटर्न होंगे। सो वी मीन टू से इट, बिहेव योरसेल्फ। जी, अब मामला यह है कि जो गुफ्तगू इस वक्त हो रही है वो बहुत ही एक ऐसे लेवल पे चली गई है जहां पर सियासी फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सराहा नहीं जा सकता। यहां पर जो महंगाई, बेरोजगारी की बात पिछले अपोजिशन जो आज हुकूमत में करती थी, आज जो पिछली हुकूमत थी वो अपोजिशन में है, वो ये बात कर रही है। सिर्फ और सिर्फ चेहरे तब्दील हुए हैं, इशूज वही हैं, आवाम के मसाइल वही हैं। मरियम नवाज साहबा ने भी बात की, जरा आपको वो कहें। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि ये मुश्किलात ये हमारे पैदा करना नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे वादा कर रही हूँ, आपको इन मसाइल से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में $1 की कीमत कम होती है ऑयल की, तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा ऑयल की डू एंड डाई बैटल जो है वो शुरू हो गई है। गेम उस मरहले में दाखिल हो गया है जहां पर दोनों पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात पर नजर रखे हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात का क्या नतीजा निकलता है तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन जो फरीक हार जाएगा क्या वो उसे तस्लीम करेगा, इन इशूज पर हम आज बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दो। स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तजियाकार, अली नवाज अवान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अवान साहब, मुसलसल इमरान खान साहब मुदाखलत की अपील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो इदारों का किरदार है उस पर सख्त तनकीद कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इदारों को अपना किरदार लाजमी सूरत हाल में अदा करना होगा। इदारे अपने आप को पीछे रखते हैं, आप इदारों को आगे लाना चाहते हैं। आप इलेक्शन का टारगेट हासिल कर लेंगे इस तमाम एक्सरसाइज के नतीजे में? सर देखिए, जो इंडिपेंडेंट सर्विस जितने भी आ रहे हैं 20 ज़िमनी इलेक्शंस के ऊपर, जितने भी इंडिपेंडेंट सर्विस आए हैं उसमें जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है वो सबके सामने। अभी जो 2 रिसेंट सर्विस भी आए हैं, एक गैलप का और एक आईपॉस का आई थिंक सो आया है, उस दोनों के अंदर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ी है और अगर 33% से वो 38% के ऊपर गई है तो आपको एक अंदाज़ा लगाना चाहिए 6% की जो मकबूलियत है वो आपकी नॉर्मल जो आपकी जीत होती है उसको 2/3 के अंदर ले जाती है। इन फिगर्स की बात कर रहा हूँ। अब जहां तक एम्पायर्स की बात है, उनका क्या रोल ढका चुका हुआ है इस तक। आप इलेक्शन कमीशन का रोल देखें इस वक्त, सिर्फ इलेक्शन कमीशन का, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, हाई कोर्ट डिसीजन दे चुकी हुई थी, आपके 5 रिजर्व मेंबर्स की सीट्स 1 महीने से खाली थी। क्यों खाली थी? जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1 महीने के अंदर कह रहा है कि आपने उनको फिल करना है, आप नहीं कर रहे थे। फिर डस्का के ऊपर आप तो 3:30 बजे नोटिस ले लेते हैं। कराची और पूरे सिंध के बाई इलेक्शंस के अंदर जो हुआ, क्या नोटिस हुआ, और उसके बाद जो प्रेस रिलीज दी गई
کہ تمام پارٹیوں نے بڑی زیادتی کی ہے, بڑی دھنگا مشنی کی ہے, لوگ زخمی ہوئے ہیں اور سیم ڈے نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے ان کی الیکشن. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشن کا انتخاب تو آپ نے اور اپوزیشن نے مل کر کیا تھا نا. بالکل ٹھیک بات. یہ ذمہ داری تو پھر آپ کو لینی پڑے گی کہ اگر عادل بھائی عادل بھائی ایئر وائی کے اس کے اوپر ہیں, اچھے اینکر ہیں, بہت اچھا, کبھی نہیں بھی اچھا کام کر رہے تو کرٹیسائز کرنا تو بنتا ہے نا. اگر اس کا تو یہ تو نہیں ہے, ہمارا ڈسکلیمر چلتا ہے کہ اوپینین جو ہے وہ پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہوگی. جاوید اقبال صاحب کو لیکن پیپلز اداروں پارٹی کے اندر جب آپ یہ ایک اٹانومس باڈی ہوتی ہے, جب آپ ان کا چیئرمین منتخب کر لیتے ہیں تو پھر ان اداروں کی بھی ایک ظاہر ہے وہ اچھا برا کام ہو سکتا ہے, آئی ایگری ود یو, لیکن پھر یہ اونرشپ تو آپ کو لینی پڑے گی نا کہ یہ فیصلہ کبھی اونرشپ سے نہیں ہٹ رہے. دیکھیں اگر جاوید اقبال صاحب کو لگایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ, پر وہ کہتے تھے وہ ڈائریکشن کہیں اور سے لیتے ہیں. آپ کے شوز میں آ کے مریم نواز شریف کہتے تھے نا, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن بالکل ہم نے لگایا اور جو اپوزیشن چیف لیڈر آف دی اپوزیشن نے مل کے لگایا. اگر وہ کام ٹھیک کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو بہت اچھا کہیں گے. اگر آپ تعریفیں بھی کرتے رہے میرے پروگرام کے اندر بھی انہوں نے تعریف, میں کہہ رہا ہوں جب وہ اچھا کام کر رہے ہوں گے تعریف کریں گے. جب آپ کی کرکٹ ٹیم ہے, جب اچھا کھیلتی ہے سب تعریف کرتے ہیں. نتیجہ میرے حق میں نکلے تو اچھا ہے, میرے خلاف سر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کی دی عادل بھائی. عادل بھائی آپ اس سٹینڈرڈ سے ہٹ تو نہیں سکتے نا. آپ نے ڈسکا کو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. اب ڈسکا کے اوپر جو چیز ہوگی آپ اس کو دوبارہ اسی طرح لینا پڑے گا, اسی طرح کرنا پڑے گا. ایک بائی الیکشن میں آپ علی امین گنڈا پور کو نااہل قرار دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی کمپین چلا رہے ہیں, اور دوسری طرف یوسف رضا گیلانی کی بچے اس کی کمپین چلا رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, ویڈیوز آ گئیں, اور 1 سال بعد ڈیسیژن دیتے ہیں, ان کو بری کر دیتے ہیں. آپ ڈسکا کے اندر 3:30 بجے آپ پورے کا پورا نوٹس لیتے ہیں, صرف 13 پولنگ اسٹیشن یا 23 پولنگ اسٹیشن پہ مسئلہ ہوتا ہے, پورا الیکشن کالعدم قرار دیتے ہیں, دوبارہ الیکشن کراتے ہیں. اس کے بعد کیا ڈسکا جیسے حالات تھے کراچی اور پورے سندھ کے لوکل باڈی الیکشنز کے اندر؟ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کو نااہل قرار دے رہے ہیں. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 5 بندے جو ریزرو سیٹس پہ ہمارے بنتے ہیں, 224 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے within 1 month of the, جو بھی اگر وہ یا اس کا ضمیر مر جائے یا وہ خود مر جائے تو 30 دن کے اندر اندر آپ نے اس کی جو نیکسٹ ہے اس کو آپ نے اس کا نوٹیفائی کر دینا ہے. آپ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں جاگ رہے ہیں؟ ٹھیک. فیصل گنڈی صاحب وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کیس میں مختلف ہے, ہمارے کیس میں مختلف ہے. ماضی میں یہ تعریف کرتے تھے, آپ برائی کرتے تھے, آپ لوگ لائنیں لگا کر جو ہے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے چلے جاتے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں, کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جی ویڈیو سکینڈل سال بعد آتا ہے, ڈسکا کا رزلٹ کا ایکشن فوراً ہوتا ہے, بلکہ کراچی اور دوسرے الیکشنز کا نہیں ہوتا. تو باقی سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن جو الیکشن ہے وہ تو آپ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے نا. آپ سب کی یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ فیئر ہو, فری ہو, بہتر ہو. تو اس سلسلے میں تو کم سے کم کوئی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. الیکشن بائی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن, وہ تو اچھا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل مجھے وہ ہوا چل رہی تھی, تیز ہوا چل رہی تھی, آپ کے بال اڑ رہے تھے, مجھے نظر آ رہا تھا جب آپ ایک پہاڑی پہ کھڑے تھے. اس وقت کے وزیر اعظم کی انٹرویو کر رہے تھے وزیرستان میں, پرائم منسٹر نے جو ہے وزیرستان تھا, مجھے نہیں تو پہاڑی کوئی علاقہ. جی وزیرستان تھا. ٹھیک ہے. اور اس پہ اس نے کہا کہ اس سے بہترین شخص مجھے پاکستان میں نہیں ملا. ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہتے تھے, ہم پہ یہ تھا دیتے کہ یہ بندہ تو آپ نے لگایا ہے, نیب کا چیئرمین آپ نے لگایا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ شخص آپ نے لگایا ہے, اور اگر آج آپ کی وہ ڈکٹیشن نہیں مان رہا اور آپ اسے غلط کام کروا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں برا ہے. ممبر ای سی پی کا میرے بھائی نے ذکر کیا, ممبر ای سی پی کا کام ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کا. آپ کہتے تھے کہ ہم ہاتھ نہیں ملاتے, ہم خط نہیں لکھتے, ہم کیوں لکھے خط اس کو, جب نہیں لگایا تو اب لگ گئے ہیں. آپ اس وقت بیٹھتے, آپ تو بالکل کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپوزیشن کچھ نہیں کرنے کے اوپر کیسز ہیں, فلاں چیزیں, ہم یہ نہیں کرتے, ہم وہ نہیں کرتے. آپ کانسٹیٹیوشنلی اگر اس ملک کو چلاتے, آج بہت اچھی لگ رہا ہے ان کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے ہوئے. جب یہ حکومت میں تھے تو اس وقت کانسٹیٹیوشن کی کتاب کا یہ ذکر ہی نہیں کرتے تھے. اس بھی کانسٹیٹیوشن یہ چیزیں کہہ رہا تھا جو آج یہ پڑھ رہے ہیں اس کو. آج وہی آرٹیکل اس وقت بھی موجود تھے جو آج موجود ہیں, لیکن اگر اس وقت یہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کر دے تو آج یہ چیز. مگر وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا ڈسکا کا یہ ایک بات وہ کہتے ہیں ڈسکا کا ایکشن فوراً ہو جائے, کراچی کا ایکشن نہ ہو, ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی؟ دیکھیں, ہم نے کبھی بھی پریشرائز نہیں کیا کہ آپ کراچی پہ ایکشن نہ لیں اور آپ جو ہے وہ ڈسکا پہ ایکشن لیں یا کوئی چیزیں. اب جو سندھ میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا, انہوں نے اعتراضات کیے کہ ان کے 900 کونسل کیسے بن گئے. بھائی کوئی مقابلے میں ہوتا تو آپ نے کوئی نامینیشن پیپر جمع کریں, ہم نے تو آپ کو نہیں روکے نامینیشن پیپر جمع نہ کریں. ابھی بھی سیکنڈ فیز ہے, ابھی بھی سیکنڈ فیز ہے. میجورٹی جو ہے ابھی جو داخلے ہو رہے ہیں, کریں داخلے, الیکشن لڑیں. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. آپ بالکل لڑیں, آپ کی پارٹی ہے وہاں پر, آپ لڑیں الیکشن, آپ کی اتحادی وہاں پر ہے, اتحادی کے ساتھ مل کر لڑیں. ہمارے بھی اتحادی تھے, ہم نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے, ان کو بھی ریزرویشن تھی, ہم نے ان کے مقابلے کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن الیکشن روکا بھی, ری الیکشن ہو رہے ہیں.
اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, فیصلہ ابھی تک پڑا نہیں ہوتا, مٹھائیاں تقسیم کر ہوتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ, پھر یہ جاتے سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ کو بھی فیصلہ آ گیا, انہوں نے مان لیا نا 22 تاریخ تک, پرویز الہی صاحب نے مان لیا کہ ہم 22 تاریخ تک بالکل ایسے مطلب ہے کہ ہم, ہاں وہ تو سیاسی اتفاق ہوا ہے آپ لوگوں, اب ضمنی سے بادل نہ خواستہ صحیح, ہاف ہارٹڈلی صحیح, لیکن ہوا ہے نہیں. مطلب اب چیز یہ ہے کہ آپ آئے, ہم تو کہتے ہیں, ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص جو ہے پی ٹی آئی کا فلاں دن پکڑا جائے گا, یہ تو کہتے تھے نا, ہم نے اپوائنٹ کیا تھا, لیکن ان کے یہ کہتے تھے کہ 2 دن بعد فلاں پکڑا جائے گا, 4 دن بعد فلاں پکڑا جائے گا. الزامات ہمارے اوپر یہ لگاتے ہیں بڑا اچھا. جب ان کے آپ نے تو الحمدللہ نیا بھی بند کر دیا نا, نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے کی, پکڑنے کی نوبت ہی نہیں ہے, ادارہ ہی نہیں ہوگا. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ استعمال کر رہے تھے آپ نے, تو اس کا استعمال ہی ختم کر دیا. ایک سیکنڈ, ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بلیو نہیں کرتے. ہمارے 2008 سے 13 تک حکومت تھی, ہم نے کوئی پولیٹیکل پریزنر ہمارے دور میں نہیں تھا. انہوں نے جو پشاور میں ان کی جو حکومت تھی, جو ابھی بھی کی حکومت ہے, تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں, جتنے بھی ہو گئے ہیں, انہوں نے کیوں بند کر دیا وہاں پر ادارے؟ اب یہ بڑا نیب نے جب انکوائری شروع کی, لیکن آپ مجھے یہ نیب نے جب بی آر ٹی کی انکوائری شروع کی تو یہ سپریم کورٹ کی بھی چھپ گئے, کر لیتے نا, کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے صوبائی احتساب کمیشن جو انہوں نے اپنا بنایا تھا, آپ اس کی بات کریں, ایگری ود یو. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ یہ بھٹی صاحب کی ایک ٹیکٹک ہے, آپ توجہ نہ دیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میری باری نہیں آ رہی, تو میں ٹاک شو خود شروع کر دوں. سوال یہ کہ جب اچھا میں چلے بھٹی صاحب کی طرف, کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے گفتگو شروع کی تاکہ اسکرین پہ لگے کہ بھائی میں ہوں بیٹھا ہوں اور میں نے اصل چاہا, پورا پیپر لکھ کے لائے ہوئے ہیں. بھائی یہ پارٹیز ہیں, آپ پارٹی ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں, میں دونوں کی رائے لینے کے بعد آپ پاکستان پارٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اور بھٹی صاحب کو بھول کے, آپ لوگ دونوں حج پہ جا رہے ہیں, ہمارے لیے قوم کے لیے دعا کریں, خدا میں اور آپ کو راہ راست پہ لگائیں. آمین آمین, بالکل ٹھیک ہے. بہت پوری قوم کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, پاکستان کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات میں بہتری لائے. یہ جو اس وقت شش و پنج میں مبتلا ہے ساری صورتحال وہ نہ. بھٹی صاحب وہ کہتے ہیں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بلیو ہی نہیں کرتے, انہوں نے دکان ہی بند کر دی. یہ دکان جب کھلی ہوئی تھی تو یہ دکان اپنے حساب سے اس کو چلا رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو احتساب کا تو مجھے نہیں لگتا, اور ایک لحاظ سے یہ ٹھیک بھی آرگومنٹ, یہ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی. عدالت سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں اس کے اوپر کہ جی نیب جو ہے وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے کھیلتا رہا ہے. اپنی جگہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اب بند ہی کر دیا تو احتساب کس چیز کا کہاں سے ہوگا. وہ کہتے ہیں انہوں نے صوبے میں بند کر دیا, تو ایک تو یہ مان لیا سب نے کہ چلائیں گے تو اپنے حساب سے, ورنہ بند کر دیں گے. یہ تو مسلمہ اصول ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو پریشر خان صاحب بلڈ اپ کر رہے ہیں وہ الیکشن لے لیں گے, کیونکہ ایک طرف مہنگائی, بے روزگاری, بجلی کے بل, سارا کچھ ہمارے سامنے ہے, اور سیاسی بیانیاں بھی وہ اپنا سازشی بیانیاں بھی وہ بنا رہے ہیں, سارا کچھ کریں. ڈو یو تھنک کہ الیکشن لے سکیں گے اس ساری ایکسرسائز کے نتیجے؟ 2-3 باتیں بھائی جان. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں علی بھائی کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, مجھے الیکشن کمیشن کے رول پہ بہت تحفظات ہیں. فار ایگزامپل ڈسکا میں مجھے اور الیکشن کمیشن نظر آتا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کی آڈیو ویڈیوز میں اور الیکشن کمیشن نظر آتا ہے, اور مجھے صریحاً دن دہاڑے یہ جو 5 مخصوص ممبران ہیں کس وجہ سے, اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بلا تفریق کارروائی کریں گے اگر کوئی بھی دھاندلی کے ثبوت یا دھاندلی ملی کی. نہیں, میں مجھے وہ اس کی چھوڑ دیں, دھاندلی کی چھوڑ دیں, وہ چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کس وجہ سے یہ 5 مخصوص نشستوں کو انہوں نے روکے ہوئے تھے, کہ وہ آئیں گے نئے جیت کر, پھر ایک ہاؤس بنے گا, اس ہاؤس میں سے کسی کا نام ہوگا. ویسے اس میں تھوڑا انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ تھا, کیونکہ ان کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ یہ سر الیکشن کمیشن سر آئے سر کورٹ کے بعد, یار دیکھیں اگر کورٹ کا ڈیسیجن نہیں آتا تو الیکشن کمیشن فائنل اتھارٹی کا یہ فیصلہ کرنے کا. سر سن تو لیں علی بھائی, مجھے پوائنٹ تو کلیئر کرنے دیں. انٹرپریٹیشن آف لا کام کس کا ہے؟ ہائی کورٹ کا انٹرپریٹیشن. کانسٹیٹیوشن موجود ہے, انٹرپریٹیشن ہائی کورٹ نے کر دی, دین الیکشن کمیشن کوئی نہیں ہوتا اس کی فردر انٹرپریٹیشن کرنے والا. اگریڈ. میں کچھ اور کہہ رہا تھا, آپ نے سنا نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے تو ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نے فوراً کرنا ہے جب تک بائی الیکشن نہیں ہو جاتے. لیکن ہائی کورٹ میں جس وقت وہ کیس گیا اس کے بعد آپ کا موقف اس لحاظ سے مضبوط ہو گیا کہ کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی فوت ہو گیا. میں پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کی بات. سر ابھی میں آپ کو کلیئر کر دوں گا, بھٹی صاحب کے راستے میں. اب آپ لوگ کے بیچ میں بات شروع کر دیجیے گا, ورنہ بھٹی صاحب باری نہیں دیں گے. نہیں, آپ کھیل لیں دونوں, سمیع اللہ کلیم اللہ. مجھے پتا تھا یار, میں اکیلا بیچارہ. اٹھے جی, چلے حاج پہ. ہم 3 کیسے, آپ اکیلے کیسے؟ آپ 14 جماعتیں اور پورا ایک طرف ایک اکیلا ماسک پہ ڈٹا ہوں, اور 14 جماعتیں اور ہم اکیلے. عادل بھائی ادھر لکھیں علی محمد کا نام, ارشاد بھٹی کنڈی, اور آپ خود ہی کر لیں. الحمدللہ میں نے بھٹی صاحب آپ سے سیکھا ہے کہ اب جب ٹاک شو میں بیٹھے ہو کسی کو بات نہ کرنا. اچھا, تو ابھی شروع کیا آج سے, حج سے پہلے ایک دن. اچھا مہربانی نکل بھی دے رہے ہیں. اچھا مہربانی. نمبر 1 میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہ تحفظات ہیں, کہ نمبر 1 دسکا والا اور یوسف رضا گیلانی صاحب والا. کراچی میں جو ہوا ہے 8%, 10% پہ جو ہوا ہے, اور اس پہ ادھر پھر مخصوص نشستوں پہ
پھر الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں صاحب بہادر ممنوع فنڈنگ یا فارن فنڈنگ کیس پہ مہربانی انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا کہ دوسروں کا بھی کریں گے وہ. پھر اس کے علاوہ ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے نہیں دیکھ رہا. اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں کے مبینہ طور پر پنجاب حکومت میں، ایک تو میں اپنے عدلیہ کو، میں عدلیہ کے ساتھ ہوں، مجھے اپنے ہمیشہ ہر فیصلہ مجھے قبول ہے، لیکن میں عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ انہوں نے رکھا ہے جب تک وہ وزیر اعلیٰ خود کو منتخب نہ کروا لے. وہ غیر آئینی وزیر اعلیٰ تھے مگر اس کو رکھا ہے جب تک وہ وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو خود مختار. ایک بات بتائیں مجھے، ایک بات بتائیں جی، یہ فریقین ہیں دونوں، جی یہ مان چکے ہیں، جی، عدالت کے پاس بھی رستہ یہی بچا، اب ہمارے آرگومنٹ کی کیا ورت ہے؟ نہیں سمجھائیں گے. میں سمجھاتا ہوں سر، میں سمجھاتا ہوں. یہ نہ مانتے نا؟ نہیں سر، کھڑے ہو جاتے. نہیں، میں ان پولیٹیکل پارٹیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں اخلاقی گراؤنڈ پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ غیر آئینی ہو، ادھر قانون کے طور پہ، قانونی طور پہ ادھر آپ نہیں بیٹھ سکتے. ہاں تو یہ قانون اگر نہیں تھا تو یہ نہ مانتے؟ نہیں، اس کو چھوڑے نا. میں کیسے چھوڑیں؟ میں ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں سر، جس نے فیصلہ دیا ہے. دو فریقین ہیں نا، میری بات تو سنیں نا بھائی. فریقین کو چھوڑے، میں ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. ہائی کورٹ میں فریقین کی بات نہیں کر رہا. مان لیا، ساروں نے مان لیا، ہم نے بھی مان لیا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں غیر قانونی ہوں تو میں ادھر بیٹھا کیوں ہوں؟ اگر میں غیر قانونی نہیں ہوں تو مجھے ادھر سے اٹھایا کیوں گیا ہے؟ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز غیر آئینی وزیر اعلیٰ، دھونس اور طاقت سے وزیر اعلیٰ، وہ چھوڑ دیں علیم گروپ، ترین گروپ، چھینا گروپ، وہ چھوڑ دیں. وہ وزیر اعلیٰ 2 مہینے انہوں نے حکومت چلائی ہے، ساری عدلیہ سوئی ہوئی تھی. تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب پہلے لینا چاہیے تھا ایکشن. یہ خود کب سے یہ کیس انڈر ہے؟ ٹھیک ہے. ایک دن میں صبح جاتی ہیں درخواست ضمانت، بڑوں کی دوپہر کو ضمانت ہو جاتی ہے، اسٹامپ پیپر پہ باہر بھجوا دیے جاتے ہیں، چھٹی والے دن مجھے ایک بات تو سمجھائیں کہ یہ آپ کی سیاسی جماعتیں، میں آنر یہ کافی دن سے بات کہہ رہا ہوں، اپنا مدعا عدالتوں میں لے کے جاتے کیوں ہیں؟ اداروں میں لے کے جاتے کیوں ہیں؟ اپنی کمزوری، اپنی داڑھی ان کے ہاتھوں میں دیتے کیوں ہیں؟ جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ کیوں کر دیا اور وہ فیصلہ کیوں کر دیا؟ اس پہ تو میں ایگری کرتا ہوں نا. پیناما میں نواز شریف صاحب نے خط لکھا، بعد میں عدالتوں پہ چڑھے رہے، اس کے بعد وزیر اعظم، اور وہ مینٹینیبلٹی چیلنج ہو سکتی تھی، انہوں نے نہیں کی. اس کے بعد جب کیس چلا گیا وہاں تو انہوں نے کہا کہ میرے خلاف ہی فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف عدالت، وزیر اعلیٰ حمزہ عدالت، گورنر عدالت، ڈپٹی اسپیکر عدالت، اسپیکر عدالت، قومی آپ جب بات کر رہے ہیں نا دونوں موبائل پر لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں کہ سیاستدانوں کی دلچسپی ان آرگومنٹس میں ہے. ایک بریک لینے میں، بریک کے بعد بات کریں گے. کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی، دونوں لگے ہوئے اسکرین پہ دیکھیں. بریک تو لینے دیں، پیسے کمانے. یہ اس میں ٹائم نوٹ کریں انہوں نے کتنا بولا اور میں نے کتنا بولا. بریک کے بعد بٹی صاحب سے شروع کر دیں. سامنے زیادہ دیکھ آپ کی تیز ہے. آفٹر دس بریک ویلکم بیک. بٹی صاحب آپ سے شروع کریں گے کیونکہ بریک سے پہلے آپ کی بات کٹ گئی تھی اور پھر بریک میں بھی آپ مسلسل بولیں، اور جو کنڈی صاحب نے ہمیں آپ کے بارے میں بتایا وہ تو ہم آن ایئر بتا بھی نہیں سکتے. آپ کیا کرتے پھر؟ کچھ باتیں آپ سے ریکارڈ ہوتی ہیں. بتا دو، بتا دینا. چھوڑے رہنے. اچھا پہلی بات یہ ہو گیا. آپ میرے ساتھ آج شریک سفر بھی ہیں. دوسری پہلے بات بھی آپ کے اوپر مطلب اعتماد کا فقدان تھوڑا بہت ہے. کس پہ؟ آف دی ریکارڈ باتیں نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. اچھا دوسری بات کہ یہ پنجاب الیکشن جو ہیں 20 الیکشن جو ہیں یہ میک اینڈ بریک والے الیکشن. ٹھیک ہے. یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ اور گھر اور عمران خان صاحب کا بیانیہ، ٹھیک، اس کا الیکشن ہے. یہ پنجاب کے 20 الیکشن حمزہ شہباز ہار گئے. مثال کے طور پہ 9 ان کو چاہیے سیٹیں اپنے وزیر اعلیٰ مینٹین رہنے کے لیے. اگر وہ 9 سیٹیں نہ لے سکے تو شہباز شریف بھی اتر جائیں گے. یہ پنجاب کے بغیر مرکز 24 کلومیٹر کا وزیر اعظم کوئی نہیں رہتا. اگر یہ وہ جیت گئے تو پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان کا بیانیہ ہو. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ مبینہ طور پر سنا جا رہا ہے کہ ڈی پی اوز کی ڈیوٹیاں لگی ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں مبینہ طور پر سنا ڈی پی او کہ اگر سیٹ نہ نکال کے دی تو بلوچستان بھجوایا جائے گا. مبینہ طور پر انتظامیہ، مبینہ طور پر تمام اختیار. اس پہ میں جو ہائی کورٹ کا کہہ رہا تھا نا وہ اس پہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، حکومت ان کی ہے اور 20 ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور ان کو پتا ہے یہ میرے اور میرے والد صاحب کے لیے میک اینڈ بریک ہے. یہ عمران خان صاحب کا ہم ساری عمر کہیں گے کہ دیکھو ہوا میں نکل گیا وغیرہ وغیرہ. اچھا تو یہ ہو رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ نے بڑی مزے کی سنی ہے، مجھے بعد میں ٹائم نہ دیجیے گا، میں ابھی کوشش تو میری یہی ہوگی. ہاں شکریہ. اچھا کیونکہ آپ دوسری بات پہ 15 منٹ بعد آئے. نہیں اچھا بعد میں شاید ٹائم بچے بھی نہ. نہیں آپ اپنے یاد نوٹ ساتھ والے بتائیے. اچھا بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی کا فقدان آپ ادھر کہہ رہے تھے.
آپ نے ابھی عمران خان صاحب کا وہ چلایا الیکشن کمیشن نیب فوج اس پہ چلایا 2018 اور 2022 صرف چہرے بدلے. فار ایگزامپل 2018 میں کون کہہ رہا تھا فوج نیوٹرل ہے؟ عمران خان صاحب. 2022 میں کون کہہ رہا ہے؟ پی ڈی ایم فوج نیوٹرل ہے. اچھا 2018 میں کون کہہ رہا تھا لندن میں سازش ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب اور باقی سارے لوگ. 2022 میں کون کہہ رہا ہے کہ لندن میں سازش ہوئی؟ وہ 13-14 میں کہتے تھے لندن پلان، لندن سازش ہوئی، اور اب یہ کہتے ہیں. 2018 میں کون کہہ رہا تھا مجھے کیوں نکالا؟ میاں صاحب. اور 2022 میں عمران خان صاحب. اچھا 2018 میں کون کہہ رہا تھا سازش ہوئی؟ نواز شریف. 2022 میں کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان. 2018 میں کون کہہ رہا تھا پچھلوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا؟ عمران خان صاحب. 2022 میں کون کہہ رہا ہے؟ پی ڈی ایم. 2018 میں 3 فکرے سے. 2018 میں کون کہہ رہا تھا خندقیں کھود کے چلے گئے؟ تحریک انصاف. 2022 میں بارودی سرنگیں بچھا کے چلے گئے یہ پی ڈی ایم. 2018 میں خزانہ خالی لٹ گئے اجڑ گئے عمران خان صاحب. 2022 چہرے بدلے. جناب بات کیا ہو رہی تھی جو الیکشن کمیشن کا رول، آپ کو میں بات بتاتا ہوں کس طرح کام ہوتا ہے اور آپ کی پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے ہیں. میں کانسٹیٹیوشن کا آپ کو بتا چکا، لاہور ہائی کورٹ کی ورڈکٹ بتا چکا. ہمارے ایک ایم پی کا قتل ہو گیا، ریزرو سیٹ سورن سنگھ نام تھا ان کا، آپ کو یاد ہوگا. اور جس نے کرایا مبینہ طور پہ ان کی ریزرو سیٹ پہ جو نمبر 2 کے اوپر تھا، کے پی کے اندر، اف یو ریمبر، وہ جیل کے اندر تھے اور 1 مہینے کے اندر ان کا ریزرو سیٹ کے اندر نام آیا اور الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹیفائی کر دیا. انہوں نے ویٹ نہیں کیا کہ اس کی سیٹ کے بدلے کوئی الیکشن ہوگا یا کے پی کے اندر کوئی اور الیکشن ہوں گے. یہ طریقہ کار ہے پہلے سے الیکشن کمیشن سیٹ کر چکا ہوا. اب یہ میرے بھائی کنڈی بات کر رہا تھا، فاروق لغاری کو کس نے لگایا تھا؟ بی بی نے لگایا تھا. سیکنڈ ٹرم میں اپنے پریزیڈنٹ آف پاکستان کس نے لگایا تھا؟ تو کیا پی بی ان کے بارے میں اور پیپلز پارٹی آج تک ان کے بارے میں کیا بات کرتی ہے؟ اسحاق خان کو کس نے لگایا تھا اپنے پہلے ٹینیور کے اندر پریزیڈنٹ؟ کیا پیپلز پارٹی ان کے بارے میں آج کیا بات کرتی ہے جب انہوں نے 58(2) یوز کی تھی؟ بات کرنے کا مقصد جو میرا پہلا آرگومنٹ تھا، میں آپ کو کاٹنا نہیں چاہ رہا ہوتی ہے آپ نے، میں بات والا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتانے آئے تھے کہ یہ لگاتے تھے اپنی مرضی کے لوگ، ہم لائیں گے میرٹ پہ لوگ. جب ہم میرٹ پہ لوگ لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ادارے کیسے چلتے ہیں. یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر کوئی ہم نے آپ نیب چیئرمین قمرالزمان صاحب تھے نون لیگ کے دور میں، پیپلز پارٹی نے مل کے لگایا تھا. قمرالزمان عدالت کے اندر گئے، حدیبیہ کے اندر 3 ججز نے ان سے پوچھا کہ آپ حدیبیہ پیپرز مل آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لے کے جانے. تینوں چیف ججز بینچ نے کہا کہ آج ہمارے سامنے نیب دفن ہو گیا، اس کا جنازہ اڑ گیا، آگے کی طرف چلے. آپ نے ایک اور بندہ لگایا، آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، میرٹ پہ بندہ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اچھا برا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بٹ آگے کی طرف گئے کہ نہیں گئے؟ کیا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے عادل بھائی، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے عمران خان کا کوئی رشتہ دار کسی اہم عہدے پہ، آپ نون لیگ کا طرف دیکھیں، اسحاق ڈار آپ کے فائنانس منسٹر آپ کے بنوئی، حمزہ شامی عباس آپ کے بھتیجے، شہباز شریف آپ کے بھائی، یوتھ مریم، یوتھ کے ہیڈ صفدر صاحب، آپ ان کی رشتہ داریاں دیکھیں، یہ فیملی اورینٹڈ کمپنی. لیکن ایک بات پیپلز پارٹی دیکھیں، فیملی اورینٹڈ کمپنی. سر میں ذرا ٹائم شارٹ ہے جی، کنڈی صاحب آپ کو بات کرنا ہے. میں ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے بھیجوا دیتا ہوں، آپ چلا ابھی بھی ویڈیو پیغام اگر آپ چاہیں تو ریکارڈ کرا سکتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کی میں انگلش اردو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. دونوں انہوں نے کہا ممنوع جو ہے وہ فورن فنڈنگ، ممنوع کہتے ہیں پروہیبٹڈ، ٹھیک ہے، فنڈنگ ناٹ فورن فنڈنگ. نہیں میں نے کہا ممنوع فنڈنگ یا فارن فنڈنگ، لیکن اب فورن کا نام چینج ہو کے ممنوع ہو چکا ہے. نہیں دونوں سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ دوسری بات میں نے بھی گل کرنا ہے کیونکہ پہلے فورن فنڈنگ کے مطلب فل ٹاسک ماری جا رہے مظلومیت. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا پہلے دن سے پوائنٹ آف ویو ہے ہماری پارٹی کا کہ ہر ادارے کو اپنے جوریسڈکشن میں رہ کر کام کرنا چاہیے، چاہے ہم سیاستدان ہیں، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے فوج ہے، جو بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مشکور ہوں بھٹی صاحب کو تھوڑا بہت پی ڈی ایم کا ذکر کرتا. ہم پی ڈی ایم کا حصہ، میں نے کئی دفعہ کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. ہمارے ماضی میں الیکشنز ہوئے ہیں، میں نے کچھ وہ آپ کو نمبرز پہلے بھی بتائے تھے، ہمارے جب سینٹ میں الیکشن ہو رہے تھے، باقی ہو رہے تھے. آج بھی آپ کاغذ پہ لکھ لیں، آپ غالباً حج پہ ہوں گے، سیٹ اپنے ساتھ ان شاء اللہ. ہم 15 سے 18 ضمنی الیکشن جیت رہے ہیں. 20 نہیں، پنجاب، ہاں 20 نہیں، 15 سے. پیپلز پارٹی ہم اتحادی ہیں، ہم ایک ہی ہیں. پی ڈی ایم نہیں اتحادی. آپ نے کہا نا پی ڈی ایم، ہم میں نے کہا اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، اپوزیشن ہم سب ہیں، ٹھیک ہے.
आप अपोजिशन में नहीं, आप हुकूमत में हम फील नहीं हो रहा होगा आपको, जिस हिसाब से महंगाई कर रहे हैं, लेकिन आप हुकूमत में आ चुके हैं। आज वाकई मौका मिल गया, आज वाकई वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा दें। जी कुंडी साहब, अब दूसरी बात यह कि इन्होंने बात की है केपी में अपने ही एक शख्स ने अपने एमपीए को वो जो सूरज सिंह को मारा, उस पर देखिए ज़िमनी इलेक्शन नहीं थे, यहाँ पर 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। 20 ज़िमनी इलेक्शन से चेंज होना है खवातीन की जो वोटिंग का जो आप कह रहे हैं रिजर्व सीट की रिप्लेसमेंट, रिजर्व सीट वहाँ हमेशा ये, अभी उन्होंने एक बात की सूरज सिंह की, आज इनके ही एक एमपीए, ठीक है, फैसल जमान साहब, अपनी ही पार्टी के दोस्तों के उस पर ऊपर इल्जाम है कि आपने अपने पार्टी के 2 बंदों को मारा है। आज 40 दिन वो रहा प्रोडक्शन ऑर्डर पर एमपीए हॉस्टल में, और एमपीए हॉस्टल से वो फरार हो जाता है। आज गैर सियासी पुलिस बताए कि फैसल जमान को जमीन खा गई, आसमान ले गई। कहाँ चले गए फैसल जमान साहब? ये इनकी गैर, आज एमपीए जो है वो उनको जो है आप आज़ाद छोड़ते, क्या इन्होंने एक स्टेटमेंट दिए? ये नहीं कि अपने ऊपर, अभी उन्होंने अलीमीन का नाम लिया, अलीमीन के ऊपर किसकी एफआईआर? अपनी एमपीए की एफआईआर है कि मेरे मिनिस्टर के भाई ने किया है कि मेरे भाई के ऊपर खुदकुश हमला किया, मैंने किया, 64 का बयान है। अब हमेशा इन्हीं के लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आज ये जो बातें कर रहे हैं, ये मैंने पहले ही कहा था कि ये तो बड़े खैर अच्छे हैं, मैंने कहा था ये प्लास्टिक के गिलास और ये यहाँ पर मगर रखा करेंगे, जब ये अपोजिशन में आएंगे तो यही बातें करेंगे जो ये कर रहे हैं। अब अगर आपको एतराज़ है, अब आप कहते हैं इदारे आपके खिलाफ हैं, अब आप कहते हैं जुडिशरी आपके खिलाफ है, आपके हक में जो भी बात करे तो ठीक है, और आपके हक में जो बात ना करे वो गलत है, फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, आपको कितनी सपोर्ट मिले? आप कैसे हैं? आपके साथ जब बैसाखियाँ नहीं होंगी, आपके साथ अंपायर नहीं होंगे, अंपायर की उंगली नहीं उठेगी, तो ये चीज़ होगी आपके साथ। आप आए, मुकाबला करें। आप क्यों कह रहे हैं फौज को कि आप आकर आपको जितवाएं? आपको क्यों सीट पे बिठाएं? आप इंडिपेंडेंटली आए, मुकाबला करें। हम जीतते हैं, हारते हैं, आप जीते हारते हैं, अवाम, आप आए, इस्लाहात करें, पार्लियामेंट में आए, इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, आए 2023 में इलेक्शन होगा। अगर आवाम को वोट देती है तो आप आ जाए, हुकूमत करें। अगर नहीं देती है तो आप कहें नहीं फलाना फौजी आ जाए या फलां आ जाए, हमें सीट पे बिठा दें। तमाम सियासी जमातों के इल्जामात अपनी जगह, लेकिन ये उसूल तो मुसल्लमा है कि जो हुकूमत में होता है वो अपने डंडे से इलेक्शन जीतने की पूरी कोशिश करता है। जब ये थे ये कर रहे थे, अब आप हैं आप कर रहे हैं। जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है, जितना वो जोर लगा सकता है वो लगाता है। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम या इंस्टीट्यूशंस तो हमारे हम तो नहीं करेंगे। इन्होंने कहा ना, अब आपने कहा ना कि हमें हमारे ऊपर तो सारे इल्जाम लगे अली बाबा 40 चोरी है। मैं तो पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, आज मैं दोबारा इनको ऑफर करता हूं, आए ऐसी रिफॉर्म्स लाएं कि जो पार्टी चेंज करता हो उसके ऊपर 1-2 इलेक्शन बैन कर दें, फिर पता चले। पाकिस्तान में यही लोग हैं, ये जो इनके साथ आज खड़े थे। एक ब्रीफ कमेंट कीजिएगा मुझे, आप लोग तनख्वाहें ले रहे हैं अपनी असेंबली से? कोई भी नहीं ले रहा। मिनिस्टर कॉलोनी में पड़े हुए हैं, लॉजेस में पड़े हुए हैं, मिनिस्टर कॉलोनी घर खाली नहीं कर रहे हैं। यार यार देखो, घर भी खाली नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है देखिए कितना। अभी चले मेरे साथ, कितने घर चलते हैं, कितने घर ऑक्यूपाइड? 12। अच्छा कितनी? 135 में से 12 लोग नहीं, ऐसे मिनिस्टर बता कॉलोनी दिए। में। शुक्र है मिनिस्टर कॉलोनी की बात कर रहा हूं। पता है 2 लाहौर में नए घर लेने बिलावल जरदारी साहब, हम 4 भी ले सकते हैं, ले रहे हैं। 4 पहला वाला घर किसने बना के दिया था? वो आप जानते हैं मलिक रियाज को, जिसके ऊपर आप लोगों ने वो, जिसके लिए आप लोगों ने उसको जो है हमें एक मिनट, मैं अब ब्रेक नहीं लूंगा। अगर मैंने ब्रेक ली तो बाद में आप कहेंगे देखिए इन्होंने ब्रेक ले ली थी फौरन। बात करेंगे। ये मरियम वारन से मिला दिया है अपने कुंडी को। आप बैरियर टाउन में बिल्कुल हमने बैरियर टाउन में घर ले, ये मतलब नहीं कि आपने मलिक रियाज को अपने पैसों से हमने अपने पैसों पे लिया। जो आपकी जो ऑडियो टेप से आ रही हैं, आपकी खातून अव्वल की जो ऑडियो टेप्स आ रही हैं, थोड़ा देखेंगे क्या चलता है। आपकी जो ऑडियो टेप्स आ रही हैं, जो डायमंड स्मगलिंग की चीजें आ रही हैं, अभी पता चलेगा। खूरा जो जा रहा है, डायमंड किससे मांग रहे हैं, डायमंड किससे स्मगल किया, वो तो कहते हैं ये इसके ऊपर बात न करें। ये खातून अव्वल बड़े घरेलू खातून है, पता चल रहा है। खातून अव्वल जो करिश्मे दिखाए हैं, अब ये देखें क्या होता है। हम तो ये आप इनके इस्तीफे कबूल क्यों नहीं कर रहे? किसी से इनके इस्तीफे क्यों नहीं कबूल कर रहे? आपके इस्तीफे कबूल फिक्र न करे, वो भी वो जाएंगे। क्या होता है, एक तरफ आप कहते हैं कि 12 ये ऑक्यूपाइड करके बैठे हुए मिनिस्टर, वो है लॉजेस भी नहीं छोड़ रहे हैं, लॉजेस में बैठे हुए हैं। आपने इस्तीफे कबूल किए? मैं अगर होता, देखिए एक प्रोसेस है, प्रोसेस स्पीकर ने कंप्लीट करना है। और कितना 2 महीने हो गए उनको प्रोसेस से निकले हुए। यार ये हमारे फ्रेंडली अपोजिशन है, हमने इनको कहा है इस्तीफे जब तक कबूल नहीं होते आप पार्लियामेंट में हमें बिल्स पास करना है। ये हमारे साथ फ्रेंडली अपोजिशन है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। भट्टी साहब अब टाइम कम है, सबने है नहीं, सब इतना ही बोले, बस भट्टी साहब 2-3 मिनट ज्यादा बोले आप दोनों से। मैं माजरत चाहता हूँ, आप दोनों मेरे दोस्त भी हैं, इस वजह से मैंने ये टाइम भट्टी साहब को दे दिया। मांग ही लेनी, 2-2 मिनट 3-3 मिनट आपसे ज्यादा पागल है भट्टी साहब, क्या दीवार। हाँ एग्जैक्टली, आप लोगों के 2 आज पे जा रहे हैं, हमारी दुआ इन्होंने किया, हम जा रहे बस हैं। आप लोगों से दोनों से 2-3 आप मिनट गवाह हैं, हमारी दुआ करें। भट्टी साहब देखा कितनी मैं आपके लिए जो है वो क्या क्या, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक तहरीके इंसाफ
जो एक दूसरे को नहीं छोड़ते वो मुझे छोड़ रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। ख़वातीन व हज़रात, इस आदमी को गौर से देखिए, सबसे ज्यादा खुद बोला है और कसूर मेरा बना है, हालांकि मेरे साथ हज पे जा रहा है। ख़वातीन व हज़रात गौर से देखो, ये है वो आदमी। भट्टी साहब टाइम शॉर्ट है। अच्छा भट्टी साहब ये बताएं, अब जरा ब्रीफ कमेंट तीनों ने करना है। जो बात कुंडी साहब कर रहे हैं, आपको लगता है ये फ्रेंडली ऑपोजिशन ही है, वरना इस्तीफे ये तो कबूल कर नहीं रहे। उनका क्लेम है अभी तक मिनिस्टर्स एनक्लेव और लॉजेस इन्होंने घेरे में, ये कहते हैं इस्तीफे कबूल करें, वो भी कबूल नहीं कर रहे। ये दोनों हमको मैं ये बात सर, अगर किसी ने 12 रखे तो गलत रखे, छोड़ देने चाहिए अगर वो कह रहे हैं तो। ये ऐसे ही जैसे कुंडी साहब कहें अगर पीपल्स पार्टी ने किसी ने करप्शन किया तो गलत किया है, छोड़ देनी चाहिए। मेरे अंदाजे में किसी की बात नहीं, अगर वो कह रहे हैं और किसी ने रखे हुए हैं कोई नाम लिस्ट दे, मैं मेरी गाड़ी चारों चलते मैं आपको दिखाता हूं, गलत दरवाजे की बेल बजा दूंगी, किसका गलत बात, गलत बात। आप दोनों ने बहुत समझदारी से भट्टी साहब के 2 मिनट ले लिए, शुक्रिया। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या लगता है वो इस्तीफे कबूल नहीं करते, इनका आर्गुमेंट भी ठीक है, कबूल करें, निकाल दें, आप हमें खुदाफिज करें। वो कहते हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ये ले रहे हैं, ये हमारी फ्रेंडली ऑपोजिशन है। अब दोनों से मुझे नहीं समझ आता किससे क्या सवाल किया जाए। उसूलन तो इनसे बनता है कि आप इस्तीफे कबूल कर लें, लेकिन ये अगर इनको लगता है कि इनके इस्तीफे कबूल हो ही जाने हैं तो। अच्छा पहली बात तो ये है कि मेरे सर पहली मेरे भाई कुंडी भाई ने, प्यारे भाई हैं, इन्होंने अली बाबा 40 चोर पर थोड़ा सा माइंड किया। इनको शायद तारीख का याद नहीं कि अली बाबा 40 चोर किसने किसको कहा था। शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कहा था, हमने कोई मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को कहा था, मैंने तो उनसे फिक्रा लिया। अच्छा दूसरी बात ये है कि अजीबो गरीब कानून है हमारा। चौधरी निसार साहब पता नहीं कब के एमपीए बन जाते हैं और उनकी वो जाते ही नहीं असेंबली में और उनकी सीट चली जा रही। इसहाक डार साहब लंदन में बैठ के सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं। और भाई इनके इस्तीफे डिप्टी स्पीकर ने मुंतखब किए हुए हैं, एक्सेप्ट किए हुए हैं, इस्तीफे हो गए, आप उन पर साइन करें और भेजें। आप इस चक्कर में हैं कि 20-30 इनमें से तोड़ें, उनको राजा रियाज के साथ उस कॉमेडी मिजाइया फिल्म में शामिल करें और फिर उस मिजाइया फिल्म को आगे चलाएं। किस चक्कर में पड़े? इस्तीफा मंजूर करो, जाने दो, घर भी देखिए कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है। और 30 आपको मेरे ख्याल में मैं नहीं बताया कि 30 मेंबर हमारे साथ राब्ते में, आप इधर आउट कर दी बात, वो हमारे साथ राब्ते की हमारे सीवी कबूल। अभी आपने बताया था इनको ब्रेक में बताया था, मैंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड रिकॉर्ड होती है। 30 मेंबर्स हमारे साथ राब्ते में, मान जाता 30 मेंबर्स हमारे साथ राब्ते में कि हमारे सीवी कबूल नहीं किए जाए। तो खैर वो उनका अपना वो है कि वो ऑफिशियली नहीं आ रहे हैं, और बैकडोर उनके राब्ते हैं कि हमारे हम इस्तीफे नहीं देना चाहते हैं, और एक प्रोसेस है। तो बाकियों के ले लें। देखिए एक प्रोसेस है जो कि स्पीकर ने इसको अडॉप्ट करना है, उसके बाद वो बिल्कुल होना है, सब कुछ होगा आपके मंशा के मुताबिक होगा, जैसे आपकी ख्वाहिश है। सर ये बताएं ना, जिमनी इलेक्शंस लेकिन फिर ये बात है, इनको इक़्तिदार की लालच नहीं है, लेकिन इनको मिनिस्टर कॉलोनी का बंगला छोड़ते हुए बड़ी तकलीफ होती है। इनको लॉजेस छोड़ते हुए इनको बहुत तकलीफ होती है। आपको डिप्टी स्पीकर असेंबली रहे, आपको अच्छी तरह पता है अगर कबूल करने हो तो 24 घंटे। नहीं, एक तरीका 2 महीने हो गए ना। वो देखें, आपके मेंबर्स ने आना है, दे हैव टू कम टू स्पीकर, ठीक है, स्पीकर के सामने। इफ दे डोंट कम यू वोंट एक्सेप्ट इट। उसका दूसरा प्रोसेस है। देखें अगर 40 दिन सेशन होता है और आपकी लीव एप्लीकेशन नहीं आती है और एक मोशन मूव हो जाता है कि हम लीव एक्सेप्ट नहीं करते, तो मेंबर कैन बी डिस्क्वालिफाइड। और सिमिलरली चौधरी निसार के लिए भी हो सकता है, कर लेना चौधरी निसार के लिए, क्यों नहीं करते? अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये बताऊं हो क्या रहे, हमें बता रहे हैं आपके सामने इस पीपल्स पार्टी और नून का किस तरह का निज़ाम रहा कि 2008 का इलेक्शन होता है, नून काफली की एक बनाया जाता है, मानिका साहब के नीचे फ्यूर मेंबर 55 आदमियों का फ्रंट ब्लॉक बनाया जाता है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन से लड़ी होती है, अपोजिशन से निकलती है, सीनियर वजारत लेती है पंजाब के अंदर और उनकी हुकूमत चलने देती। हम लोगों ने पहले 35 इस्तीफे दिए हमारे में से, उसमें से 5 लोगों ने मुनहरफ हुए, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो असेंबली के अंदर चले गए। होता है, हर पार्टी के अंदर होता है। इस दफा 136 लोगों ने इस्तीफे दिए, उसमें से 20 उससे ऊपर 22 लोग हमारे लोटे हो गए। ये निजाम पार्टी के अंदर चलता रहता है, पर पार्टी एक नजरिए के ऊपर चलती है। और हम इन्हें कह रहे हैं हम इस्तीफे दे चुके हैं, हम पूरी एक कैंपेन चला रहे हैं और पूरा एक सिस्टम लेके आगे की तरफ चल रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात 34 बंदों की थी 2013 के अंदर, वो 156 सीटें लेके जाती है। इंशाल्लाह ये 2/3 मेजोरिटी लेके ये करते रहे, छोटे मोटे गिमिक्स हैं, थैंक यू, मना रहे हैं सो मच। अली नवाज अवान साहब, इरशाद भट्टी साहब, फैसल कुंडी साहब मौजूद थे, आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।